اسکالر کہتے ہو, اپنے آپ کو علامہ کہتے ہو, اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو قرآن کے مخالف مانتے ہو, قرآن کے منکر مانتے ہو. محترم حضرات, آج جتنے بھی آپ کو انگلش سپیکرز ملیں گے زیادہ تر آپ کو وہابی ملیں گے. ان میں سے ایک نام ہے ڈاکٹر بلال فلپس, جو ہمارے نسلوں کو خراب کر رہا ہے. اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے, وہابیوں کی بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے, ایسی پلاننگ جو 5-10 سال پہلے یہ کرتے ہیں, کسی کو اوپن اٹیک کرا کے وہابیت کی طرف لے جاتے ہیں, جیسے ڈاکٹر بلال فلپس. اوپن اٹیک, کسی نے اگر یا رسول اللہ کہا تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. شرک کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ذات یا صفات میں کسی کو ملانا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یا رسول اللہ کا ترجمہ بتائیے. اے اللہ کے, یا حبیب اللہ کا مطلب اے اللہ کے, یا نبی اللہ کا مطلب اے اللہ کے. آپ نے یا رسول اللہ کہہ کے حضور کو اللہ کہا یا اللہ کا رسول کہا؟ تو آپ نے اللہ تو مانا نہیں, شرک کیسے ہوا؟ شرک تو تب ہوگا جب اللہ سے ملاؤ گے. یہاں تو اللہ نہیں کہا, اللہ کا رسول کہا, اللہ کے نبی کہا. شرک ہونے کا تصور نہیں, لیکن ایسے مسکوٹ کرتے ہیں. کسی نے اگر یا رسول اللہ کہا تو وہ قرآن کا منکر ہوا. ہی از انگیجڈ ان ورشپنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اوپن اٹیک کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور ایک ابو مصعب وجدی عکاری ہے, جس نے یہ کہا تختی مسجدوں میں لگائی جاتی ہے, گھروں میں لگائی جاتی ہے, یا اللہ یا رسول اللہ. دیکھیں ہیں نا, ہر گھر میں الحمدللہ ہوتی ہے, مساجد میں لگائی جاتی ہے, یا اللہ یا رسول اللہ. ان وہابیوں کا کہنا ہے, بلال فلپس نے بھی کہا, ابو مصعب وجدی عکاری نے بھی کہا کہ تم نے رسول کو اللہ سے ملا دیا, تم نے شرک کیا, تم نے حرام کیا, رسول کو اللہ سے ملا دیا. بے وقوفوں نے کلمہ نہیں پڑھا, لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. جنت کے دروازے پہ اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام ہے, جنت کے پتوں میں, درخت کے پتوں میں اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام ہے. تو کیا اللہ نے شرک کی دعوت دی؟ تم کہتے ہو یا اللہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, تو کیا اللہ شرک کر رہا ہے؟ معاذ اللہ. لیکن دیکھو عوام کو کیسے یہ لوگ دور کرتے ہیں. تو ایک کو تو اوپن اٹیک کر کے, ذاکر نائک جیسے کو وہابیوں نے کیسے کیا, ایسے ڈالر دیے, ایسے ریال دیے, اتنے پیسے دیے کہ تم کمپیریٹیو ریلیجن سے گفتگو کرو اور اس کے درمیان عقائد کی باتیں کرو کہ وسیلہ حرام ہے, استغاثہ حرام ہے, اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں. نعمان علی خان ہے, ایک پاکستانی وہابی جو برطانیہ میں رہتا ہے, اس کو تفسیر قرآن کے ذریعے ہمارا نوجوان اس کی تفسیر بہت سنتا ہے, سمجھتا نہیں کہ یہ لوگ وہابی ہیں. ان کے آپ یوٹیوب میں دیکھ لیجئے لیکچرز, سب وہابیوں کی ایک پکچر ہے, یوٹیوب میں بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, امیجز بھی ہے, وہابیوں کی ایک جماعت دبئی میں جمع ہوئی ہے. کسی وہابیوں کی آرگنائزیشن میں کسی سنی کو تقریر کے لیے کوئی وہابی نہیں بلاتا, وہ بلاتا ہے تو اپنوں کو بلاتا ہے, کوئی وہابی سنیوں کو نہیں بلاتا. وہابیوں کے اجتماع میں نعمان علی خان کو بلایا جاتا ہے, بلال فلپس کو بلایا جاتا ہے, ذاکر نائک کو بلایا جاتا ہے. اب بھی ہمارا سنی نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا آدمی ہے, تفسیر سے پاگل ہو جاتے ہو. وہ تفسیر کرتے ہیں, بہت میٹھی آواز سے کرتے ہیں, اچھے انداز سے کرتے ہیں, لیکن وہ آیت بتوں کے تعلق سے جب آتی ہے تو انبیاء اور اولیاء پہ فٹ کر کے آپ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور نام ہے مفتی اسماعیل منک, جس کو جنرل ٹاپک میرج کیسے ہو, ازدواجی زندگی کیسے ہونی چاہیے, بزنس کیسے کرنا چاہیے, فیملی لائف کیسے ہونی چاہیے, اس درمیان میں وہ لوگ عقائد کی باتیں اتنے ڈپلومیٹک انداز سے بات کرتے ہیں کہ آپ ان کی تقریر میں محو رہتے ہیں, یہاں آپ کے ایمان کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. اس لیے محترم حضرات, ہوش سنبھالیے, کسی بھی وہابی کی تقریر سننے مت جائیے, نہ ان کے لٹریچرز پڑھیے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کی زبان سے گستاخیاں نکال دیں گے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث کو یہ بیان کرتے ہیں, کسی نے اگر یہ کہا کہ اللہ کو نبی نے دیکھا ہے, اس نے بھی جھوٹ باندھا. اور مفتی اسماعیل منک ہو, دوسرے وہابی ہو, ذاکر نائک ہو, اور کوئی وہابی ہو, سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا. لیکن محترم حضرات, وہاں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ آیت کریمہ پیش کی, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. معنی کیا ہے؟ اللہ کو گھیرنا یہ ناممکن ہے. دیکھنے کا انکار نہیں کیا, احاطہ کرنا, ٹو انکمپاس اللہ, دس از امپاسبل. مطلب کیا ہوا؟ میں آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے, یعنی آپ کی نظروں نے مجھے گھیر لیا, میری نظر نے آپ کو گھیر لیا. اس طرح اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے.
اس لیے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس حدیث میں اس آیت کریمہ کو پیش کر کے ہمارے عقیدے کو واضح فرما دیا کہ اللہ کو گھیرنا یہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھنا ناممکن ہے تو یہاں بھی اعتراض آئے گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ قرآن کا انکار کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جنتیوں کے چہرے روشن ہوں گے اللہ کے دیدار کرتے ہوئے۔ تو اللہ کا دیدار ممکن ہے، گھیرنا یہ ناممکن ہے۔ وہی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اسی حدیث میں آیت کریمہ ہے، تم آیت کو چھوڑ لیتے ہو اور مفہوم اپنی مرضی سے بتاتے ہو۔ لیکن اے وہابی، جس کتاب کا تم حوالہ دیتے ہو، فار ایگزامپل جامع ترمذی، اس میں سورہ نجم کی تفسیر میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، اور اس حدیث پاک کے ساتھ ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بھی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی اللہ۔ طرح حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول پہ ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اتنی مرتبہ کہتے ہیں کہ ان کی سانس ٹوٹ جاتی۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام کے واقعات، ان کے واقعات اور احادیث وارد ہیں کہ صحابہ کرام یہ بلیف رکھتے تھے۔ مختصر اگر آپ کو جاننا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ دیدار الہی پر پڑھ لیجئے، تمام باتیں آپ کو مل جائے گی کہ صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جامع ترمذی کا تم حوالہ دیتے ہو، جہاں یہ حدیث بھی ہے وہ حدیث بھی ہے، اس حدیث کو لیتے ہو، اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہو۔ عوام کو کیوں غلط امپریشن دیتے ہو؟ عوام کو کیوں غلط انٹرپریٹیشن دیتے ہو؟ یہ حدیث سے چوری کرنا ہوا کہ نہیں؟ ہاں تم یہ کہو کہ حدیث میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میں اس کو مانتا ہوں، بات ختم۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا، تمہارا عقیدہ بیان کر دیا، ختم۔ لیکن صرف اس حدیث کو پیش کر کے، وہ بھی مس کوٹ کر کے، وہ حدیث اس بات کی دلالت نہیں کرتی کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا۔ گھیرنے کی بات ہے، احاطہ کرنے کی بات ہے۔ تم اگر اس حدیث کو مس کوٹ کر کے پیش کرتے ہو تو یہ چوری ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ سچے اگر ہو تو یہ کہو کہ ترمذی شریف میں یہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے، لیکن میں یہ نہیں مانتا، میں کفار کے طریقے پہ ہوں۔ اور ہم الحمدللہ صحابہ کے عقیدے پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اللہ کو اللہ کے رسول نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس پر اختلاف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی، روحانی نہیں تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت پیش کرتے ہو، ذرا عقل تو استعمال کرو۔ معراج شریف ہوئی مکے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار کے نکاح میں آئی مدینہ شریف میں، تو جسمانی معراج کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں تھی ہی نہیں، اور ایک روایت کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، ایک روایت کے مطابق پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسری روایتوں کے مطابق پیدا ہوئی تھی لیکن حضور کے ساتھ نہیں تھی۔ معراج مکہ شریف میں اور وہ مدینہ شریف میں سرکار کے نکاح میں آئی، تو وہ حدیث کو پیش کر کے تم لوگوں کو مسکوٹ کرتے ہو، شرم آتی نہیں تمہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے سنی بھائیوں، ان لوگوں کی ایسی مسکوٹ سے آ کے اپنے ذہن کو خراب مت کر لینا، اپنے آپ کو کنفیوژن میں مت ڈال دینا۔ ہمارے سنی علماء موجود ہیں، جو بھی کنفیوژن ہو فوری طور سے کلیئر کر لو، اپنے ذہنوں کو صاف کر لو، اور بالخصوص پہلی فرصت میں عقائد اہل سنت پڑھنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، عقائد اہل سنت پڑھو، ساتھ ہی ساتھ ان وہابیوں کے آبجیکشن کو بھی پڑھیے اور اس کے جوابات بھی پڑھیے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے گھر والوں کے ایمان کو مضبوط کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ کل آپ کو مشرک کہہ بیٹھے۔ اگر آپ کا بچہ آج کل جو سعودی میں نوکری کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں نا ہمارے باپ دادا نے یا غوث کا نعرہ لگا کے مشرک ہو گئے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے مشرک ہو گئے، یہ بیوقوف سمجھتے نہیں، اپنے ماں باپ کو مشرک کہہ کے اپنے آپ کو حرامی ثابت کر رہا ہے۔ اس لیے کہ شرک کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ گیا تو کنٹیکٹ حرام کا ہوا، جب کنٹیکٹ حرام کا ہوا تو اولاد حلالی ہوئی یا حرامی ہوئی۔ تو اپنے ماں باپ کو یہ کہتے کہ میرے باپ باپ نے شرک کیا، میرے باپ دادا نے شرک کیا، اپنے باپ دادا کو مشرک کہہ کے اپنے ماں باپ کو حرامی ثابت کر رہا ہے، والدین کو مشرک کہہ کے اپنے آپ کو حرامی ثابت کرتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، ہمیں ہمارے عقائد کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ العزیز سنی علماء کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ عقائد کے معاملے میں ایک ہو جائیے، عقائد کے معاملے میں ایک ہو جائیے، آپ سے اختلافات کو چھوڑ دیجئے۔ سنی افریقہ کا کالا بھگو تو ہمارے دل سے ہے وہ،
کہیں کا بھی ہو وہ ہمارا بھائی ہوگا، اور وہاں بھی کتنا ہی گورا ہو وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اہل سنت پہ قائم رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا تمام حضرات سے گزار بچا جو تلووں کا ان کے دھوول، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترل وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔